الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات روزے کے دوران انسان سے کچھ ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا حاصل روک دیتے ہیں، یعنی تقوی روک دیتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے درگزر فرماتے ہیں اور اسے روزے کا حاصل دے دیتے ہیں، یعنی تقوی عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو یعنی صدقۃ الفطر فطرانے کو فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، تاکہ اس سے روزے دار کی لغو و رفث صاف ہو جائے، وطعمۃ للمساکین، اور دوسرا یہ حکمت ہے کہ یہ مسکین کے لیے باعث کھانا بنے، یعنی مسکین ہاتھ نہ پھیلاتے بنے۔ صدقۃ الفطر ان چیزوں سے دیا جائے گا جو انسان اپنی روزمرہ کی ضرورت کے اندر کھاتا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من الطعام، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صدقۃ الفطر یعنی زکوٰۃ الفطر ایک سا دیا کرتے تھے اپنے کھانے میں سے۔ ایک سا آج کے پیمانے کے مطابق 2100 گرام ہوتا ہے، لیکن محتاط وزن 2500 گرام لگایا گیا ہے، یعنی 2.5 سیر۔ یہاں پر ایک نوٹ بھی سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر درہم بھی موجود تھے، دینار بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ طعام کی صورت میں دیا، یعنی کھانے کی صورت میں دیا، اناج کی صورت میں دیا۔ صحابہ کرام نے بھی ان کے بعد وہ صدقۃ الفطر اناج کی صورت میں دیتے رہے، کبھی انہوں نے درہم اور دینار سے نہیں دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، سنت کے زیادہ اور قریب ترین بات یہ ہے کہ ہم بھی صدقۃ الفطر درہم اور پیسوں کی بجائے، روپے کی بجائے اناج کی صورت میں دیں۔ 2.5 کلو کوئی چیز تلوا کر جو ہم کھاتے ہیں، گندم میں سے یا کھجور میں سے یا کشمش میں سے کوئی چیز تلوا کر 2.5 کلو جا کر دے دیں۔ صدقۃ الفطر دینا کسے چاہیے؟ صدقۃ الفطر صرف اور صرف مساکین کو دینا چاہیے۔ مستدرک للحاکم کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، وطعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، لہٰذا صرف اور صرف مسکینوں کو دینا چاہیے۔ اس کا وقت عید سے 2 دن پہلے سے شروع ہوتا ہے، یعنی آج کے دن سے اس کا وقت شروع ہے۔ وَكَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، مسلمانوں کی عادت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 1 دن یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر دینا شروع کر دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آئی ہے۔ اس کے اندر ایک نوٹ سن لیجئے کہ صدقۃ الفطر 1-2 دن پہلے دینا تو شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن کب تک دینا ہے؟ یہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے تک دینا ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا، تب تو اس کا صدقۃ الفطر قبول کر لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے درگزر سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے جو روزے کے دوران کوئی لغو کام ہوئے اس سے درگزر فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ صدقہ فطرانے کے طور پر قبول نہیں کریں گے، بلکہ عام صدقے کے طور پر قبول کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کے دوران ہونے والے لغو کاموں سے درگزر نہیں فرمائیں گے، اور اسے وہ جو روزے کی وجہ سے تقوی حاصل ہونا تھا وہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، من ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، کہ جس نے اس زکوٰۃ کو نماز سے پہلے ادا کر لیا اس کی زکوٰۃ تو مقبولۃ ہے، یعنی قبول کر لی گئی ہے۔ ومن ادھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز کے بعد یعنی عید نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو اس کا عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے عام صدقوں میں شمار کریں گے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر آئی ہے، حدیث نمبر 1609۔ اب اگلی 2 باتیں سن لیجئے کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے، کوئی کافر کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا صدقۃ الفطر دینا چاہتا ہے اور اس کے گھر کے اندر کوئی بندہ بھی کافر ہے، تو وہ اپنے کافر بندے کو چھوڑ کے باقی پورے گھر والوں کا صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور صدقۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے کا، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، سب کا ادا کیا جائے گا جو مسلمان ہو۔
تو بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، حدیث سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانے کو فرض کیا ہے۔ کس پر فرض کیا ہے؟ فرمایا علی العبد والحر، غلام پر اور آزاد پر، والذکر والانثی، مرد پر اور عورت پر، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بڑے پر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503۔ ایک نوٹ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اجر پائے گا، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے، جس طرح باقی لوگوں پر فرض ہے اس بچے کا اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔